ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ فاریہ باجی، آپ تو میرے حالات سے واقف ہیں نا؟ بھابھی میرا رشتہ ڈھونڈنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ آصف نے اداس لہجے میں اپنی بات مکمل کی تو فاریہ کے چہرے پر بھی دکھ کے بادل چھا گئے۔ تم فکر نہ کرو آصف، میں ہوں نا تمہاری بہن، میں ڈھونڈوں گی تمہارے لیے اچھی سی لڑکی، بھروسہ رکھو مجھ پر۔ خود کو درد کے شکنجے سے نکالتے ہوئے فاریہ بڑے جوش اور خلوص سے گویا ہوئی کہ چند لمحوں پہلے چہرے پر اداسی نے مدھم مسکراہٹ کا روپ ڈھال لیا۔ فاریہ آصف کی سگی بہن تھی۔ اس نے آصف کو بچپن میں قرآن پڑھایا تھا۔ ویسے تو محلے کے کافی بچوں کو وہ قرآن پڑھا چکی تھی، مگر آصف سے وابستگی اور محبت ایسی ہوئی کہ جیسے دونوں سگے بہن بھائی تھے۔ آصف بھی فاریہ کا بے حد احترام کرتا، اکثر گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا اور ان کاموں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھتا تھا۔ فاریہ کے اخلاق اور محبت نے آصف کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میرے بھائی، تم فکر نہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک تیسرے وجود کی آمد ہوئی۔ نازک کومل سا وجود، بڑی بڑی روشن آنکھیں، درمیانہ قد اور دودھیا رنگت، وہ بے حد دلکش لڑکی تھی۔ یہ فاریہ کی شاگرد ہانیہ تھی۔ فاریہ پیشے کے اعتبار سے درزن تھی۔ محلے کی لڑکیاں سلائی سیکھنے آتی تھیں۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کو ایسا ٹرینڈ کیا تھا کہ اکثر نے تو خود الگ سے اپنا سلائی سینٹر کھول لیا۔ ہانیہ بھی ان کی بڑی چہیتی شاگرد تھی، جس نے کم عرصے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، بلکہ وہ تو اس کام میں فاریہ کی معاون بھی بنی ہوئی تھی۔ حسینہ کے تعاون سے فاریہ کو خاصی سہولت ہو جاتی تھی۔ فاریہ کی مصروفیت اور غیر موجودگی میں ہانیہ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی دیکھ لیا کرتی تھی۔ فاریہ باجی، چائے پی لیں۔ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ چھوٹی سی ٹرے میں 2 چائے کے کپ لا کر رکھتے ہوئے اس نے کہا تو بے اختیار آصف کی نظر اس پری پیکر پر جم سی گئی۔ نگاہوں میں جذبات کی لہر دکھائی دی جو فاریہ کی نگاہوں سے چھپ نہ سکی، مگر فاریہ نے کمال مہارت سے اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، مگر وہ آصف کے ارادے بھانپ چکی تھیں۔ آصف کی نظروں میں ہانیہ کے لیے پسندیدگی کا پیغام صاف موجود تھا۔ وہ بھی کسی سوچ میں گم ہو گئی تھیں۔ شام کو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے بڑی محبت سے ان کی پسندیدہ ڈش بنائی تھی۔ شاید وہ آج ان سے کوئی خاص بات کرنا چاہتی تھیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ناصر اچھے کھانوں کے شوقین ہیں، اسی لیے سلائی کے ساتھ ساتھ فاریہ نے اچھی کوکنگ پر بھی دسترس حاصل کر رکھی تھی کہ شوہر کو کوئی شکایت نہ ہو، مگر ناصر کا اکتایا ہوا انداز دیکھ کر وہ چونک گئی تھیں۔ میں نے کھانا کھا لیا تھا۔ فاریہ کچن کی طرف جا ہی رہی تھیں کہ ناصر نے انہیں روک لیا تھا۔ فاریہ نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ کچھ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولے، دراصل تمہیں کافی دیر ہو گئی تھی، تم کچھ مصروف تھی تو ہانیہ نے مجھے روٹیاں بنا دی تھیں۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ناصر تو آج حیران پہ حیران کر رہے تھے۔ روٹین میں تبدیلی آنا کوئی اہم بات نہیں تھی، مگر فاریہ کو بلانا بھی گوارا نہ کیا اور ہانیہ نے کھانا بھی دے دیا۔ حیران کن بات تو یہ تھی کہ فاریہ نے ہانیہ سے کہا تھا کہ ناصر کے آنے کی اطلاع انہیں دے دے، مگر اس نے نہیں دی تھی۔ اچھا، وہ بجھے سے لہجے میں بولی، کھیر بنائی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، میں وہ لاتی ہوں۔ نرم مزاج فاریہ نے ناگواری اور حیرت کو چھپاتے ہوئے ناصر اور ہانیہ کے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا تھا، مگر اگلا پل حیران کر گیا تھا۔ رہنے دو فاریہ، ہانیہ نے مجھے کھیر دے دی تھی۔ آستین اور کالر کے بٹن کھولتے ہوئے اپنا تولیہ پکڑ کر وہ فریش ہونے واش روم میں جا چکا تھا، مگر ان کا آخری انکشاف فاریہ کو جامد کر گیا تھا۔ رات کے آخری پہر بے چینی اور بے سکونی نے فاریہ کو جگا ڈالا تھا۔ وہ سونے کے لیے بستر پر آئی تو اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس کس طرح کی سوچوں نے اس کے دماغ کو درد سے تھکا دیا تھا۔
مگر ان سب میں ناصر اس کا خیال کرنے کی بجائے اپنے طور طریقوں میں تبدیلی کر رہے تھے۔ وہ دوپہر کو جلدی گھر آنے لگے۔ یہ آمد اتنی خاموشی سے ہوتی کہ فاریہ کو کتنی دیر خبر ہی نہ ہوتی۔ وہ کھانا باقاعدگی سے ہانیہ سے ہی مانگتا۔ یہ بات فاریہ کو شدید ناگوار گزرتی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے وہ غیر لڑکی سے خدمات کروا رہا تھا جو اس کے گھر کی ملازمہ بھی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ناصر اس کا شوہر ہے اور اس کا کام کرنا فاریہ کا فرض ہے۔ فاریہ تو یہ کام عبادت کی طرح کرتی تھی۔ اس دن تو سب کچھ عجیب و غریب ہوا تھا۔ ہانیہ نے کھانا میٹھا یہاں تک کہ چائے تک پلا کر ناصر کو فارغ کر دیا تھا۔ فاریہ کی ہدایت کے باوجود بھی ہانیہ نے ناصر کے آنے کی اطلاع تک نہیں دی تھی۔ پھر یہی معمولات چلتے رہے یہاں تک کہ وہ اکثر اس کے کپڑے بھی استری کر دیتی تھی۔ بالآخر ایک دن فاریہ بیگم نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے کہہ دیا، ہانیہ کوئی ملازمہ نہیں ہے جس نے آپ کے کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آج تو کھانے کے علاوہ کپڑے تک استری کرنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ ناصر کو استری شدہ قمیص پکڑاتے ہوئے فاریہ نے ایک زہریلی نگاہ اس پر ڈالی اور اسے کمرے سے نکلنے کا کہا تھا۔ یوں تو ہانیہ ایک نیک اور شریف لڑکی تھی۔ پورے 1.5 سال اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ خود فاریہ بیگم بھی عام عورتوں کی طرح شوہر پر شک نہیں کرتی تھی، نہ ہی ناصر نے کبھی ایسا موقع دیا تھا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج ناصر اور ہانیہ کے بارے میں ایسی سوچیں انہیں بے چین کر رہی تھیں۔ وہ بدگمانی اور شک کی انگلی تھام کر محض چند اتفاقیہ واقعات کے پیچھے لگ کر بھول بھلائیوں میں بھٹکنا نہیں چاہتی تھیں۔ ویسے بھی فاریہ ہانیہ پر بے حد اعتبار کرتی تھیں۔ وہ اس سے ہر کام کرواتی تھیں، لیکن جب سے ان کے شوہر نے یہ مداخلت شروع کی تھی ان کا ذہن پراگندہ ہو چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہانیہ کے بارے میں شک کرنے لگی تھی۔ پھر فاریہ نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر پر کسی قسم کا شک نہیں کرے گی۔ گھر میں بھی چند دن کے لیے سکون قائم ہو گیا تھا۔ فاریہ ہانیہ سے جو کام بھی کہتی وہ وقت پر کر دیتی۔ اب تو اس کے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی۔ فاریہ بھی اپنے تئیں مطمئن ہو گئی تھی، مگر یہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ یہ سکون چند روزہ ہے۔ اس بار جو واقعہ پیش آیا وہ انتہائی معنی خیز تھا۔ فاریہ سلائی سینٹر میں مصروف تھی کہ ہانیہ اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ کلائی سے خون کی باریک لکیر نکلتی دکھائی دی تو فاریہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی، ہانیہ یہ خون کیسا؟ باجی وہ کام کرتے ہوئے چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ہانیہ کے جواب نے فاریہ کو مطمئن کرنے کی بجائے اور الجھا دیا تھا۔ ہانیہ اکثر کانچ کی چوڑیاں پہنا کرتی تھی۔ چوڑیاں اس کی دھوتیا کلائیوں میں خوب جچتی تھیں۔ فاریہ کمرے میں داخل ہوئی تو بیڈ کے کارپٹ پر اس کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ یہ وہی چوڑیاں تھیں جو ہانیہ نے پہن رکھی تھیں۔ فاریہ کا دل ہزار اندیشوں کی زد میں آ گیا۔ ناصر پر نگاہ ڈالی، یہ چوڑیاں کس کی ہیں؟ ارے بھائی مجھے کیا پتا تمہاری ہوں گی، اب میں تو چوڑیاں پہننے سے رہا۔ ناصر لاپرواہی سے بولتے ہوئے مسکرایا، مگر میں تو چوڑیاں نہیں پہنتی۔ فاریہ اپنی پریشانی اور ناصر کے اطمینان پر چڑھ گئی۔ وہ کانچ کی چوڑیاں واقعی نہیں پہنتی تھی۔ حد ہے فاریہ، ہر بات کے پیچھے نہ پڑ جایا کرو۔ اس دن تم نے ہانیہ کے کھانا دینے پر اپنی انکوائری کی، قمیض استری کرنے پر بیچاری کو ذلیل کیا، اور اب چوڑیوں کو مسئلہ بنا لیا۔ آخر چاہتی کیا ہو؟ ناصر تو یوں بولا جیسے پہلے سے بھرا بیٹھا ہو۔ وہ باتیں جن پر فاریہ کا جھگڑا کرنا بنتا تھا اس نے ہمیشہ صبر کیا تھا، مگر اس کا شوہر مسلسل ہانیہ کی حمایت کر رہا تھا۔ آج فاریہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی کیونکہ اسے اپنے شوہر سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس پر اس قدر غصہ کرے گا، وہ بھی ایک معمولی سی ملازمہ کی خاطر۔ کیا ناصر کو ہانیہ کے حسن نے واقعی مائل کیا تھا؟ فاریہ بھی اپنے ذہن میں سوچنے لگی۔ چند ہی روز میں ہانیہ کی ذات میں آنے والا بدلاؤ اپنا آپ ظاہر کر گیا۔ نت نئے جوڑے پہن کر وہ بھی سج سنور کر آنے لگی۔ آنکھوں میں کاجل کی دھار، ریشمی کلائیوں میں چوڑیاں، لبوں پہ لپسٹک، اس کے ساتھ مزاج میں جارحانہ پن بھی نمایاں تھا۔ نہ صرف لڑکیوں کے ساتھ زبان کی تیزی دکھانے لگی بلکہ فاریہ کے ساتھ بھی مزاج میں ترشی آ گئی۔
شاید یہ ناصر کی نظر التفات کا کرشمہ تھا جو اس ذرائع خاک کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ جب خاموشی کی زبان میں فاریہ ناصر کو نہ سمجھا سکی تو اس نے میکے جانے کی ٹھان لی۔ ناصر کو اس کے ارادے کی خبر ہوئی تو اس نے پوچھنے کی زحمت نہیں کی، اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ اپنی ماں سے کہنا شام کو تیار رہے، میں بس میں بٹھا کر آ جاؤں گا۔ فاریہ کا ارادہ تو تھا کہ وہ میکے جا کر ناصر کو خوب بدنام کرے گی، سب پر راز کھولے گی کہ 2 بچوں کا باپ اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے عشق فرما رہا ہے۔ ہانیہ کا تو سوچ کر اس کے دل میں آگ لگ جاتی، دل کرتا کہ اس آگ میں ہانیہ کو بھی جلا ڈالے۔ خیالات کی یلغار اسے بے بس کر رہی تھی، کیا اس کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو اتنی خاموش رہتی؟ بغیر کچھ کہے لڑائی جھگڑے کیے میکے جانے پر تیار ہو جاتی۔ وہ سوچنے لگی۔ اس نے پیک شدہ سامان باہر نکال دیا۔ چلو آؤ، سب لوگوں کو بس میں بٹھا دیتا ہوں۔ ناصر بالکل نارمل انداز میں بولا تھا، اسے ان کے جانے سے کوئی غرض نہیں تھی، مگر وہ لڑائی کا میدان چھوڑ کر کیوں جاتی؟ اس نے بھی دل میں فیصلہ کر لیا تھا، نہیں ناصر، میں نے میکے جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ اور پھر میکے کی 1-2 مجبوریاں بنا کر اس نے ناصر کے چہرے کے جلتے بجھتے تاثرات کا جائزہ بڑی باریک بینی سے لیتے ہوئے اپنے چکنا چور ہوتے دل کو خود ہی تسلی دی، ورنہ شوہر کی بے وفائی کا خیال اسے اندر سے ختم کر رہا تھا۔ اس نے بھی سوچ لیا کہ شوہر سے لڑنے اور جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے زمانے میں اسی کی رسوائی ہوگی۔ وقتی طور پر سبھی ہمدردی کرتے ہیں مگر سب کچھ بھول جاتے ہیں، سب عورت کو سمجھاتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں، مگر کسی بھی طرح یہ جنگ یوں جیتی نہیں جاتی۔ ہانیہ، کل اپنی ماں کو میری طرف بھیجنا۔ ہانیہ جو کافی دیر سے سلائی سینٹر کی لڑکیوں پر بلا وجہ کا روب ڈال رہی تھی، فاریہ نے ضبط کے کڑے امتحان سے گزرتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ کیوں باجی، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہانیہ کے دل میں جوڑ تھا، اسی لیے چہرے پر خوف کی ہوائیں دکھائی دی۔ کوئی ضروری بات کرنی ہے تمہاری ماں سے، فاریہ نے مختصر جواب دیا۔ آصف کی آنکھوں میں وہ پسندیدگی ہانیہ کے لیے پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ فاریہ نے ہانیہ کی ماں سے بات کی، اسے اور کیا چاہیے تھا، رشتے کو خوشدلی سے قبول کر لیا اور یوں یہ شادی ہو گئی۔ 2-3 دن سے تمہارے سلائی سینٹر میں لڑکیوں کی تعداد کم نظر آ رہی ہے؟ بظاہر بے نیاز بنے ناصر نے بڑے طریقے سے سوال پوچھا کہ اصل بات بھی پتہ نہ چلے اور جواب بھی مل جائے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ صرف ہانیہ 1 ہفتے سے غیر حاضر تھی، باقی لڑکیاں تو معمول کے مطابق آ رہی تھیں۔ وہ ہانیہ کی بات پکی ہو گئی ہے، لڑکیاں جلدی کام نپٹا کر اس کی طرف ڈھولکی کے لیے چلی جاتی ہیں۔ فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے فاریہ نے آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹوں پر لپسٹک لگائی تو ناصر کے چہرے کا درد چھپا نہیں رہ سکا۔ زرق برق لباس میں تیار وہ ہانیہ کی شادی میں جانے کے لیے تیار تھی۔ ہانیہ کی شادی؟ انہوں نے حیران کن لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ہانیہ کی شادی، حیرانی والی کیا بات ہے؟ شادی کی عمر تھی، اچھا رشتہ آیا تو ماں باپ نے ہاں کر دی۔ فاریہ نے ٹھکے چھپے انداز میں طنز کیا۔ ناصر کی حیران اور پریشان نظریں انہیں خوب سمجھ آ رہی تھیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ نہایت عقل مندی اور خاموشی سے انہوں نے یہ جنگ جیت لی تھی۔ سنیے، آپ کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ دیا ہے، میرا اور بچوں کا انتظار مت کیجیے گا، ہم ہانیہ کی مہندی سے کھانا کھا کر آئیں گے۔ فاریہ نے ایک گہری اور بھرپور نگاہ ناصر کے چہرے پر ڈالی۔ گلی میں ڈھولکی بجانے کی آوازیں تیز ہو رہی تھیں۔ اسی لمحے فاریہ کو بھی اپنا دل اس فتح اور اس کامیابی پر جھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔